السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ ہم نے لاسٹ ریکارڈنگ میں اس کی ڈیٹیل کی تھی عقیدہ رسالت کی، اور آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، مشقی سوالات اسے ہم کمپلیٹ کریں گے۔ آپ لوگ ساتھ ساتھ رہیے گا۔ پیج نمبر 16 ہے ہمارے پاس، اور جہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس MCQs ہیں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے جی؟ نمبر 1 اور اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ رسالت کا لغوی معنی ہے 4 آپشن میں پیغام پہنچانا، پیروی کرنا، مشہور کرنا، سیدھا راستہ دکھانا۔ تو آپ گیس کر سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے اس کا آنسر؟ الف۔ کیا ہے؟ پیغام پہنچانا۔ پیغام پہنچانا، چل پیغام پہنچانا۔ نمبر 2 عقیدہ توحید۔ توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ ہے کون سا؟ پہلے تو ہم نمبر دیں گے، اس کا نمبر یہ آ رہا ہے ہمارا اس کے اندر، ٹھیک ہے، نمبر 2۔ اور اس میں ہمارے پاس 4 آپشن، رسالت، تقدیر، آخرت، ایمان بالملائکہ۔ تو سیم وہی ریپیٹ کریں گے ہم، الف، اور آنسر ہے جی رسالت۔ نمبر 3 آئے گا ہمارے پاس اگلے پیج پہ، 17 پیج پہ، جس پیغمبر پر دین کی تکمیل ہوئی وہ ہے۔ تو نمبر 3 آنسر ہمارے پاس آئے گا جس کا دال، اور آپشن دال آیا تو آنسر ہمارے پاس آئے گا جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، خوش ہو جائے۔ نمبر 4 ہم کریں گے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں امتیازات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی ہیں۔ سیم وہی نمبر 4 تو پہلے ہم کریں گے، پھر ہم کریں گے آپشن ہمارا سیم دال، اور آنسر بھی ہمارا سیم وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا ایمان، ہماری زندگی، سب کچھ جی۔ نمبر 5 اینڈ لاسٹ، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت جو صرف آپ ہی کی انفرادیت ہے۔ انفرادیت کا مطلب صرف آپ میں ہے، باقی کسی میں نہیں ہے۔ تو صاحب کتاب بھی اور نبی ہیں، معصوم بھی سارے نبی ہیں، آخری نبی ہونا، واجب الاطاعت ہونا، تو واجب الاطاعت بھی سارے نبی ہیں، لیکن آخری نبی ہونا یہ صرف ہمارے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ہم یہ اس کا آپشن جیم اور آخری نبی ہونا، ٹھیک ہے، یہ 4 آپشن میں ہمارا جیم آپشن ہم چوز کریں گے، آخری نبی ہونا۔ تو یہ 5 ہمارے MCQs ہیں، پہلے دونوں الف، پھر دونوں دال، پھر آخری جیم، ٹھیک ہے۔ آپ نے جسٹ اپنی بک پہ سے مارک کرنا ہوتا ہے، آپ نے جسٹ اسے ٹک کرنا ہوتا ہے، اور اتنا کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جی۔ اب آئیں گے ہمارے شارٹ کویسچن۔ نمبر 1، رسالت کا معنی و مفہوم لکھیں۔ تو یہاں ہم شروع کریں گے۔ نمبر 1، رسالت کا معنی و مفہوم۔ رسالت کا معنی اور مفہوم، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا کیا آئے گا آنسر اس کے لیے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پیج نمبر میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، پیج نمبر ہے جی 14، جہاں ہم نے شروع کیا تھا۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا، پیغام رسانی یا پیغام پہنچانا کے ہیں، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ تو یہاں سے شروع کریں گے، اینڈ ہمارا کیا ہوگا؟ رسول کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں آپ کو۔
رسالت کے لغوی معنی، تو اینڈ کہاں پہ آئے گا؟ رسول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک آنسر ہمارا نمبر 1 کمپلیٹ. نمبر 2 ہیڈنگ ہم دیں گے، پہلے سوال ہم پڑھ لیں. رسالت کی ضرورت و اہمیت کو واضح کریں. تو نمبر 2 رسالت کی ضرورت و اہمیت. رسالت کی ضرورت و اہمیت ہمارا دوسرا شارٹ کوشچن ہے. تو اس کے لیے ہیڈنگ میں نے بتا دی آپ کو، اور آنسر ہمارا ہے پیج نمبر 14 پہ ضرورت و اہمیت لکھا ہوا ہے. تو ضرورت و اہمیت والی ہیڈنگ کے ساتھ ہی ہم شروع کریں گے. اسلام کے عقائد میں توحید کے بعد عقیدہ رسالت کا درجہ ہے، یہاں سے شروع کریں گے. اس کی 3rd لائن میں آتا ہے جی انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے مہیا کی گئی. یہاں تک اس کا آنسر ہم کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی 2.5 لائن ہمارا یہ آنسر بنے گا. نمبر 3 ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں. تو یہاں ہم نمبر 3 کریں گے. ریڈنگ کرتے ہوئے میں نے یہ بتایا تھا، آیت ختم نبوت ہم ہیڈنگ دیں گے. ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف بچے کچھ چینج کرتے ہیں. تو ہم نے صرف ایک ہی آیت لکھنی ہے اس میں. وہ کیا آئے گی کہ نہیں ہے محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. بس یہ پوری ایک لائن، اس کا آنسر ہمیں یہاں تک کرنا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 3 ہو گیا. نمبر 4 ہمارے پاس نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی 2 کوئی سی خصوصیات لکھیں. تو یہاں پھر ہم وہ ایک ہیڈنگ جو ہم نے بنائی تھی، رسالت محمدی کی خصوصیات، 2 نہیں کریں گے ہم خصوصیات، اب وہ 2 ہی لکھیں گے، جتنی پوچھی جائیں گے ہم وہ لکھیں گے. تو ہم نے پڑھتے ہوئے میں نے بتایا تھا پیج نمبر 15 پہ یہاں پر کیا شریعت منسوخ اور دین کی تکمیل، ہم یہ 2 کر سکتے ہیں آخر میں. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں، تو ہم ان میں سے کوئی بھی 2 کر سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو ایزی بتا دیا کہ شریعت منسوخ ہو گئی. آپ کی فضیلت خصوصیت یہ ہے کہ آپ سے پہلے والی جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ منسوخ ہو گئی. دوسرا یہ آپ ہی کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ پر دین بھی مکمل کیا گیا، اور آیت بھی اس میں ہم انکلوڈ کریں گے. آخری ہے جی عقیدہ توحید ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں. ہم ہیڈنگ بنائیں گے ختم نبوت پر حدیث مبارک. ختم نبوت پر حدیث. ٹھیک ہے، تو حدیث کہاں پہ ہے؟ جو ابھی ہم نے آنسر کیا تھا نمبر 3، اس سے نیچے حدیث لکھی ہے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہاں سے شروع کریں گے. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. بس یہ اس کا آنسر ہے. لیکن ریفرنس کے لیے جامع ترمذی بک کا نام لکھا ہوا ہے. حدیث نمبر بے شک نہ لکھیں، کم از کم یہ کتاب کا نام تو ہم لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک انڈرسٹینڈ کلیئر ہے؟ آپ نے یہ 5 نمبر 1 2 3 4 5 ہیڈنگ آپ کو بتا دی، آنسر آپ کو بک سے جو ہے وہ کروا دیا. اب آگے ہم اپنے اسے لانگ کو جو ہے وہ ڈیٹیل کرتے ہیں. تفصیلی جواب دیں، تو بار بار بتانا پڑتا ہے آپ کو ریمائنڈر کے لیے کہ اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں. تو 5 نمبر کا مطلب یہ ہے کہ ہماری لینتھ اتنی ہونی چاہیے کہ 5 نمبر تک ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے. تو لینتھ کتنی ہوتی ہے؟ کم از کم 3 پیجز 3.5 پیجز تک ہم یہ کریں گے. تو لانگ ہمارے پاس 2 ہیں اس ٹاپک میں بھی. پہلا ہے جی رسالت کی خصوصیات تحریر کریں. تو رسالت کی خصوصیات ہیڈنگ ہم یہاں سے شروع کریں گے. پہلی مین ہیڈنگ، اور سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے؟ رسالت کا مفہوم. معنی و مفہوم. اور پھر آگے ہم کیا کریں گے جی؟ پیج نمبر میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا رہوں گا. ضرورت و اہمیت، رسالت کی ضرورت و اہمیت.
رسالت کی ضرورت و اہمیت، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے ہے جی یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بعثت کا مقصد۔ یہ جتنی بھی ہیڈنگز ہم کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈیٹیل کرتے ہوئے ساری چیزیں ایڈیشنل شارٹ کویشچن جو بناتے ہیں وہ اسی میں ایڈ کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد، ٹھیک ہے۔ اور اس سے آگے ہم کیا لکھیں گے جی، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، وہ سارا کچھ اسی میں انکلوڈ کرنے کے بعد ہم کیا لکھیں گے، ہماری مین ہیڈنگ آئے گی درمیان میں پھر انبیاء کرام کی خصوصیات۔ یہ جو ہے نا رسالت کی خصوصیات، تو یہ وہی ہے انبیاء کرام کی خصوصیات۔ اس کو مین انڈر لائن کنسیڈر کیا، مین ہیڈنگ اور ڈبل انڈر لائن کر کے۔ اب آگے یہ ایک ہی آنسر ہے، ابھی ایک ہی لانگ ہم کر رہے ہیں، پہلے والا کیا ہے جی، بہت سی خصوصیات عطا فرمائی۔ آگے جی وحی کا نزول، پہلی لائن میں ہم نے انڈر لائن کیا تھا، وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ۔ اور کیا ہے جی بلند ترین مقام، اور کیا ہے جی ہمارے پاس معصومیت، ٹھیک ہے، معصوم یا معصومیت۔ اور آگے ہے جی وہابیت لفظ لکھیں گے، وہ میں نے سمجھا دیا تھا آپ کو، وہابیت کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ، اس کے آگے لکھا بھی ہوا ہے۔ اچھا اور اس میں آگے ہمارے پاس آئے گا جی واجب الاطاعت، واجب الاطاعت ہونا، یہ تمام نبیوں کی صفات میں شامل ہے، واجب الاطاعت ہونا۔ اچھا اور آخر میں کیا آئے گا جی، حاصل کلام، بس تو یہ ہماری اس کی ہیڈنگز بنیں گی۔ میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ لانگ میں ہمیں مارجن ملتا ہے، تھوڑا سا مارجن کس چیز کا، کہ اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرنے کا، تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہم نے کر لی۔ وحی کا نزول کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ملتا تھا وہ وحی کے ذریعے ملتا تھا۔ وحی کی ہم کچھ اقسام بھی اس میں کر سکتے ہیں کہ وہ خواب کے ذریعے بھی ہوتی تھی، اور اس میں یہ کہ براہ راست بھی اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اور یہ سارا کچھ ہم اس میں لکھیں گے، براہ راست بھی، اور اس میں کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے بھی، خواب کی صورت میں بھی، تو وہ سارے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے جو انداز تھے کہ حضرت جبریل آتے تو گھنٹی کی آواز کا لفظ وہ ہمیں یاد ہوگا۔ آگے جی بلند ترین مقام، یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ انبیاء بشر ہی ہیں، انسان ہی ہیں، لیکن عام انسانوں سے یہ جدا ہیں اور بلند ترین مقام پر فائز ہیں، کہ تمام انسانیت میں، تمام امت میں، اپنے لوگوں میں یہ بہترین اور اعلیٰ صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ آگے جی معصوم، معصوم کا مطلب گناہوں سے پاک۔ انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جو گناہوں سے معصوم، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے معصوم رکھا ہوا، اس سے بچایا ہوا۔ آگے جی وہابیت، وہابیت کا مطلب کیا ہوتا ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خواہش، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مرضی اور اللہ تعالیٰ کی رضا جس میں شامل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا فرمائے۔ وہابیت لفظ ہے، ٹھیک ہے، وہابت نہیں ہے، وہابیت لفظ ہے، وہابیت۔ آگے ہے جی واجب الاطاعت، یہ ساری ہیڈنگز ہم نے انڈر لائن کی ہیں ریڈنگ کرتے ہوئے۔ تو نبیوں کی بات ماننا، حکم ماننا واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ ان کا حکم ماننا اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، اللہ تعالیٰ اپنا حکم ان کے ذریعے لوگوں کو دیتا ہے، اور لوگ آگے پھر وہ سفیر کا لفظ ہم نے پڑھا ہوا تھا تو اس کے ذریعے ہم تک یہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک۔ اور پھر حاصل کلام میں ہم وہ ساری چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لانا عقیدہ رسالت یا بنیادی عقائد میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو یہ پسندیدہ شخصیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہیں جن کا حکم ماننے سے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے، تو یہ اپنے لفظوں میں بھی ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی دوسرا لانگ، تو ہم اس میں بھی کچھ چیزیں وہی رکھیں گے، یہ ہماری فکس رہیں گی، رسالت کی خصوصیات۔ اور دوسرا لانگ ہے جی ختم نبوت پر روشنی ڈالیں، تو یہاں ہم ہیڈنگ چینج کریں گے،
مین ہیڈنگ یہ ایز اٹ از رہیں گی، عقیدہ ختم نبوت مین ہیڈنگ. اچھا اب عقیدہ ختم نبوت کو ہم یوں لکھیں گے، ختم نبوت کا سب سے پہلے مفہوم. ختم نبوت کا مفہوم، اور پھر اس سے آگے ہمارے پاس آئے گا جی ختم نبوت کا مفہوم لکھنے کے بعد دوسری ہیڈنگ ہماری بنے گی ختم نبوت سے یعنی قرآن مجید کی حفاظت. آیت تکمیل قرآن، تکمیل دین. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے والی جو ہمارے پاس اوپر لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی خصوصیت ہے کہ ان پر دین بھی مکمل ہوا. اور پھر ہم لکھیں گے آیت ختم نبوت. آیت ختم نبوت، اور یہاں ہم لکھیں گے احادیث. ٹھیک ہے، حدیث کی روشنی میں یا احادیث کی روشنی میں، ہم زیادہ حدیث کریں گے. یہ آ رہا ہے اس میں کہ نہیں آ رہا؟ احادیث کی روشنی میں، پتہ نہیں یہ اس فریم میں آ رہا ہے تو ٹھیک، نہیں تو میں اوپر لکھ دیا احادیث کی روشنی میں. اب احادیث کی روشنی میں میں نے 3-4 احادیث آپ کو بتائی ہیں. ٹھیک ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے. پھر یہ فرمایا کہ حضرت عمر ہوتے اگر کوئی اور نبی ہوتے. پھر یہ فرمایا کہ علی تو میرے بھائی ہو. تو یہ ہم 3-4 حدیث ایک ہاف پیج تک یہ اس میں ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اور پھر امت کا اتفاق ہم لکھیں گے اجماع امت. اجماع امت یہ پیپر میں سوال بھی آتا ہے، ختم نبوت پر اجماع امت کا جو ہے وہ مختصر بیان کریں. تو یہ آخری جو پیراگراف ہے، آیات و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام، ان کے بعد امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے. اجماع کا مطلب اتفاق کے اوپر لکھ لیں آپ، بے شک یاد رہے گا آپ کو. تو یہ پورا پیراگراف اینڈ تک آئے گا. اور اگر ہم الگ بھی کرنا چاہیں تو حضرت ابوبکر کا اس میں کردار یا حضرت ابوبکر کا ختم نبوت کے بارے میں فیصلہ، تو وہ ہم الگ بھی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں. بس اتنا بھی کافی ہوگا. اور آخر میں حاصل کلام. تو سب کچھ ایزی ہے، سب کچھ کلیئر ہے، آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے. یہ ہم نے ریپیٹ کی ہیں اپنی ہیڈنگز. اور ختم نبوت کا مفہوم وہ آنسر میں نے بتایا تھا آپ کو. اور قرآن مجید کی حفاظت یہ بھی کہ قرآن پاک محفوظ ہے اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین پر صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا. اب قیامت تک کوئی اور نبی اور رسول نہیں ہے، کہ لہٰذا اب قیامت تک قرآن کریم اور سنت نبی کی پیروی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے. بس اتنا. اس سے آگے ہے ختم نبوت کا مفہوم، وہ اس میں آ جائے گا، لکھا نیچے ہوا ہے لیکن ہم وہ اوپر کریں گے. اور پھر اس سے آگے آیت تکمیل دین. تو یہ ہمارے پاس آیت تکمیل دین اوپر فرسٹ لائن میں پیج نمبر 16 میں لکھی ہے. آیت ختم نبوت یہ ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اور آگے ہے جی حدیث کی روشنی میں. حدیث ہم زیادہ کریں، ایک تو ہمارے پاس ہے تو ہم باقی 2-3 اور بھی اس میں ایڈ کریں گے. اجماع امت، امت کا اتفاق اور حاصل کلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یقین لانا، آخری نبی ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم یہ ایسا نہیں کرتے تو ہم اسلام سے، دار اسلام سے خارج ہیں. ہمیں اس کا جو ہے وہ حکم ماننا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے، آ گیا سمجھ آپ کو؟ تو یہاں تک آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور آپ نے اس کا فیڈ بیک دینا ہوتا ہے، آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے. آپ کو سمجھ آ گیا ہے، آپ نے اسے یاد کر لی ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.